السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت سارے بے شمار لوگ اب آپ پوری دنیا سے کہتے ہیں کہ ہمارے پر کالا جادو ہے۔ بھائی صاحب، آپ کو کسی بھی من گھڑت نے چرس پی کے بول دیا آپ کے پر کالا جادو ہے تو آپ پریشان ہو گئے کہ میرے پر کالا جادو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا آسان نہیں ہوتا کالا جادو، ٹھیک ہے نا؟ یہ کالے جادو میں اتنی شکتیاں آج موجود ہوتی تو آدھی دنیا غرق ہو چکی ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ انگریز کی پیاری پیاری خوبصورت بچیاں 200 سال تک یہاں گھومتی رہیں چھوٹے چھوٹے اسکرٹ پہن کے، ان پر نہ کوئی جادو ہوا، نہ کوئی جنات چمٹا، نہ ان کو کچھ ہوا، نہ کچھ ہوا، اور ہمارے والوں کو سارا سب کچھ ہوتا ہے۔ تھوڑا کامن سینس بھی استعمال کیا کرو، اتنی جلدی بلیو نہیں کیا کرو کہ ہمارے پر جادو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب بابا جی بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہے، بھائی تھوڑا سا ان کا بایو ڈیٹا لے لیا کرو کہ ان کی قابلیت کیا ہے، ان کی ایجوکیشن ابیلٹی کیا ہے، پھر آپ فیصلہ کیا کرو کہ بابا جی کچھ کہہ رہے تو یہ اتھینٹک ہے بھی نہیں۔ کسی نے بھی کہہ دیا، وہ پڑوس میں خالہ رہتی ہیں، خالہ نے بتا دیا کالا جادو تھا، پریشان۔ تو آپ پریشان ہونے میں ذرا سا جلدی کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر میں اس کو ایکسپلین کر دوں تو یہ کیفیت اس وقت ہے کہ آپ وہمی ہیں، آپ نفسیاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی آسانی سے نہیں مانا کریں کالا جادو کو۔ کالے جادو کے کچھ ایویڈنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایویڈنس ہیں تو جادو ہے، اگر یہ ایویڈنس نہیں ہے تو جادو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس میں سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ کالا جادو جب ہوتا ہے تو اس میں یا تو پوری باڈی میں کسی ایک جگہ اتنی بدترین بلاکیج آتی ہے کہ وہ کسی بھی دوا علاج سے کھل کے نہیں دیتی، ٹھیک ہے؟ ماں سوائے کہ کوئی ایسا بندہ ہو، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم دواؤں میں پڑھائی کرتے ہیں تو لہٰذا وہ دوا سے ہی نمٹ جاتا ہے، اثرات بھی نمٹ جاتے ہیں، بندہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور آپ نے یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بھی اگر آپ نے زکوٰۃ دی ہوئی ہے سورہ فلق کی، سورہ ناس کی، تو وہ آپ 70 مرتبہ پڑھ کے بھی پھونک لیتے ہیں اپنی دواؤں پہ، تو وہ روحانی طریقے پہ بھی کام کرتی ہے، جسمانی طریقے پہ بھی کام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ کر سکتے ہیں۔ تلفظ ادائیگی آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ تلفظ ادائیگی اچھی نہیں ہے قرآن آپ کے پڑھنے کی، پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ گھر میں ایسے شخص کا انتخاب کریں جب بھی قرآن پڑھنا، پڑھوانا ہو، دم کرانا ہو، جس کے تلفظ اور ادائیگی اچھے ہوں، ٹھیک ہے؟ گاڑی اسی کو دو گے نا جس کو، گاڑی جو ہے 50 لاکھ کی، 70 لاکھ کی، اسی کو دو گے نا جس کو ڈرائیونگ آتی ہو، ہے؟ تو قرآن اتنا آسان تو نہیں کہ جس کو پڑھنا نہ آتا ہو، انگ بنگ شنگ، اور آپ نے اس سے پڑھوا دیا تو وہ جو دم کرے گا تو انشاءاللہ مزید بیڑا غرق ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑی چیز قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی اگر قدر کریں گے تو فائدے میں رہیں گے، ناقدری کریں گے تو آپ کا بھی نقصان ہے، پڑھنے والے کا بھی نقصان ہے۔ تو جس کا قرآن اچھا ہو اسے پڑھا کے دم کرا سکتے ہیں۔ تو بہرحال کالے جادو میں سب سے پہلی علامت کیا ہے کہ پوری باڈی میں کہیں ایسی بلاکیج آ جائے گی کہ جناب علی گھٹن کی وہاں پہ اس ایریے میں ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ وہ عام دوا علاج سے جا نہیں رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت موت کا خوف، موت کا خوف۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ مر جانے کو دل چاہتا ہے کہ یار میں مر جاؤں، کسی طرح جان چھوٹے، مر جانے کی طلب ہوتی ہے، مر جانے کی خواہش ہوتی ہے، مر جانے کی طرف بندہ موو ہوتا ہے کہ میں یہ کر لوں۔ خودکشی کی طرف بھی اس کا رجحان ہوتا ہے۔ خودکشیاں دنیا میں جتنی بھی ہوئی ہیں یہ جادو کے بعد ہے، کیونکہ جادو بندے کو مار نہیں سکتا، یہ بات پکی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس طرف راغب کر سکتا ہے، جادو آپ کو موت کی طرف راغب کر سکتا ہے، خود نہیں مار سکتا جادو، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جناب علی جسم میں سوئیاں چبھنا، ٹھیک ہے؟ سوئی چبھے جا رہی، گھر میں لیٹے ہوئے کسی کو مچھر نہیں کاٹ رہا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اوپر مچھر کی پوری فوج نے حملہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو مچھر کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے رات کو مخصوص آپ کے جو سیدھے سوئے ہیں، سیدھے سونے کی صورت میں جو پاؤں کے انگوٹھے ہیں، اس میں لگتا ہے کہ سوئیاں چبھ رہی ہیں یا مچھر کاٹ رہا ہے، آپ رگڑ رہے ہو، آپ اٹھ کے دیکھ رہے ہو، مچھر کوئی نہیں، سوئیاں چبھ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں بھی جادو کی علامت ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ خواب میں مسلسل کالے رنگ کے لوگ، لمبے قد کے لوگ، کالا کپڑا، کالا حلیہ، بھنگیوں جیسی شکل، یعنی کہ ڈرونی شکل، گندی شکل، میلی شکل، ٹھیک ہے نا؟ ایسی شکلوں کے لوگ، اور جب یہ لوگ نظر آتے ہیں تو باتیں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باتیں بھی کرتے ہیں اور ان کی باتیں آپ کے متعلق بھی ہوتی ہیں اور آپ کو سمجھ میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے سونے سے پہلے ایسا لگتا ہے، نیند سے پہلے بندے کو نارملی 3 جھٹکے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک جھٹکا لگتا ہے، دوسرا لگتا ہے، تیسرا جھٹکا بندے کو سونے کے بعد لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیند میں ایک جھٹکا لگ گیا، 2 لگ گیا، دوسرا لگنے کے بعد ایک دم دماغ کہتا نہیں یار مجھے جاگنا، مجھے سونا نہیں ہے، حالانکہ نیند کی ضرورت ہے، اس کو 6 گھنٹے سے سویا نہیں ہے، یعنی کہ 2 دن سے سویا نہیں ہے، ابھی اس کو سونا ہے، مگر نیند کا جب بالکل تیسرا جھٹکا لگنے والا ہوتا ہے
تو اس سے پہلے بندہ کہتا ہے نہیں بس مجھے جاگنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، میں اٹھ کے نا کچھ کام کرنے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے سونا نہیں ہے۔ جو تیسرا جھٹکا ایکسیپٹ نہیں کر رہا بندہ نیند کے لیے، یہ پکے کالے جادو کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ باتھ روم میں جائے گا تو نیت تو یہ ہوگی بس جانا ہے اور آنا ہے، لیکن باتھ روم میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے، خائی میں خامے زیادہ لگ جائے گا۔ چوتھی بات ایک یہ ہے کہ خوف کی کیفیت بہت ہوتی ہے، دل بہت ڈر جاتا ہے، دل بہت بزدل ہو جاتا ہے۔ یہ ڈر اور بزدل کی دونوں کیفیت جب ملا لو تو اس کی آنکھوں میں ایک وحشت کی علامت ہوتی ہے، آنکھیں نارمل نہیں دیکھ رہی ہوتی، آنکھیں جب بھی آپ کو دیکھ رہی ہوں گی آپ کو لگے گا جیسے بے یقینی کی کیفیت ہے، آنکھوں میں شک ہے، شک کی نظروں سے دیکھے گا، ٹھیک ہے نا، طنز کی نظروں سے دیکھے گا، بے یقینی کی نظروں سے دیکھے گا، یا خوف اور دہشت کی نظروں سے دیکھ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، خود بھی آئینہ دیکھا تو اپنے منہ دیکھ کے ڈر جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ علامات بھی جادو کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جادو کی علامت میں اکثر اوقات ایک ڈی ہائیڈریشن ضرور پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جادو کے جتنے بھی موکلات ہیں، جتنا بھی اس کا حساب کتاب ہے، سب کس کے بنے ہوئے ہیں؟ شیطان کس کا بنا ہوا ہے؟ آگ کا، ٹھیک ہے، آگ کا۔ تو آگ جب آپ کی باڈی میں انفلوئنس کر جائے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، پانی میں کمی ہو جائے گی۔ جب پانی میں کمی ہوگی تو آنتوں میں خشکی ہو جائے گی، بندہ قبض کا شکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نارمل پوری زندگی صحیح رہا، لیکن ابھی جب اتنے سارے ایویڈنس ایک ساتھ جمع ہو گئے تو جناب علی پتہ چلا اس کو کانسٹیپیشن بھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ علامات تو داخلی ہیں، گھریلو طور پر انڈور ہے۔ آؤٹ ڈور میں کیا ہوگا؟ پیمنٹ پھنس جائیں گے، اچھی بلی عزت کرنے والے، چاہنے والے، پیار کرنے والے آپ سے غیر ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اچانک لگے گا کہ آپ کے اوپر پانی کی چھینٹیں آ رہی ہیں، آپ سو رہے ہیں یا چل رہے ہیں یا راستے میں، کہیں آسمان میں اتنا بڑا سورج چمک رہا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کسی نے آپ کے اوپر پانی کی چھینٹ ماری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کبھی واقعتاً آپ کو اپنا بستر گیلا محسوس ہوتا ہے، تکیے میں پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری علامات جو ہیں، علامات تو بہت ساری ہیں جادو کی، کیونکہ اس میں قسمیں بہت ہیں، اس کے کرنے والے بہت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جادو جو ہے بابل سے بھی چل رہا ہے، جادو جو ہے وہ عراق سے بھی چل رہا ہے، جادو جو ہے بنگلہ دیش سے بھی چل رہا ہے، جادو بنگال سے بھی چل رہا ہے، جادو مصر سے بھی چل رہا ہے، اور پیچھے سے بھی چل رہا ہے جس کو آپ قوالہ جادو کہتے ہیں، یا جناب علی آپ ان کو جناب علی سحر اسود وغیرہ کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کالا جادو کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ مختلف شکلوں میں چل رہے ہیں لہٰذا اس کی قسمیں، اس کا ایویڈنس آف امپلیمنٹ اپلیکیشن جو ہے باڈی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بندہ کسی پہ بھی یقین نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اور بندہ سب سے زیادہ جو گھر میں اس سے ہمدردی کرے گا، وہ جادو کا مریض سمجھتا ہے کہ یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ جادو کے مریض کے سامنے حاجی صاحب، حاجی اللہ دیتا والنور محمد، اتنا بڑا جناب علی زید آب زمزم لے کے آئیں گے، وہ دیکھے گا کہ حاجی صاحب نے دیا ہے، وہ زمزم آپ سے نہیں پیے گا، اس کو شک ہوگا اس زمزم میں آپ نے کچھ ملا دیا ہے۔ تو یہ جادو دوسرے درجے میں نفسیات، تیسرے درجے میں شیزوفرینیا، ٹھیک ہے نا۔ جادو سب سے نچلی چیز ہے، اس کے بعد نفسیات ہے، اس کے بعد شیزوفرینیا ہے۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ان کے درجہ بندیاں ہیں اور یہ ساری پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ایسے مریض کا یا تو صرف روحانی علاج کر رہے ہوتے ہیں، نفسیاتی اور جسمانی علاج نہیں کر رہے ہوتے تو بھی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح نفسیاتی علاج کر رہے ہوتے ہیں، روحانی نہیں کر رہے ہوتے اور جسمانی نہیں کر رہے ہوتے تو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم سیدھا اس کو شیزوفرینیا کا مریض سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا شیزوفرینیا کے ساتھ اس کا جسمانی اور روحانی علاج نہیں کر رہے ہوتے تو بھی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بہتر ہے کہ جب بھی اس کیفیت کا علاج کریں تو تینوں علاج ایک ساتھ کریں، ٹھیک ہے۔ یقین کیجئے آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی صفائی کا، اس کے غسل کا، اس کی پاکیزگی کا، سادہ غذاؤں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، غصہ بالکل نہ آنے دیں، جو بھی بات کہنی ہے اس کو سینے سے لگائیں، پیار سے دو بات ہلکی آواز میں بولیں، تو ٹھیک ہونے کا عمل یہاں سے شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی جو علاج کرانا ہو کرا لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔